प्रोग्राम हवा की बेटी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज मैं आबदीदा हूँ ये सोचकर और ये सुनकर कि जो ये सारे मामलात हवा की बेटी के साथ हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, ये सवाल मेरा भी है। लेकिन चूंकि हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मुफ्ती साहब हैं, हम सवाल का जवाब उनसे लें, फिर उसके बाद अभी इस वक्त हमारे साथ वो मौजूद नहीं है, लेकिन जैसे ही वो लाइन पर आते हैं हम आपके सवाल का जवाब लेंगे। इस वक्त मैं जानना चाहूंगी, रोहिला आपकी तरफ आना चाहूंगी, जिस तरह इन्होंने पूछा है शरई एतबार से तो आपा ये सवाल आपके लिए इस वक्त यहाँ मौजूद है, लेकिन मैं कानूनी एतबार से भी जानना चाहूंगी कि ये खातून बेवा हैं, औलाद नहीं है, एक ही घर है जिसमें ये रह रही हैं और उस पर भी दूसरी बीवी और बच्चे हक जता रहे हैं, तो क्या है इनके लिए कानून, क्या इनको रास्ता दिखा रहा है? अच्छा सैरिश, मैंने पहले भी अपनी एक बहन को एक सोल्यूशन बताया था और अभी भी मैं अपनी इस बहन को यही कहूंगी कि ये अपनी हिम्मत थोड़ी सी पकड़ें, अपने स्ट्रगल करें थोड़ी सी और अपने राइट को पहचानें, घर से निकलें, कोर्ट में जाएं, कोर्ट में जाके इस चीज़ को चैलेंज करें कि जी ये चीज़ मेरी राइट है, क्योंकि प्रॉपर्टी मेरे हस्बैंड मरने से पहले डिस्ट्रीब्यूट नहीं करके गए और ये अब मेरे राइट को मुझसे छीन रहे हैं, मेरा राइट डिप्राइव कर रहे हैं, मुझे नहीं दे रहे मेरे हिस्से की जायदाद जो भी है। तो इतनी ये सारी जायदाद है उनकी, 1 to all A to Z जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं और जो जो इनके पास डिटेल है वो सारी सूट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मेंशन करें और कोर्ट फिर उसके बाद उसकी सारी डिटेल वहाँ से बैंक से भी मंगवाएगी रिकॉर्ड कि इनके बैंक में उनके कितने अकाउंट्स हैं, कितने पैसे हैं, प्रॉपर्टीज की वैल्यूएशन लगवाएगी, नाजिर से कह के फैक्ट्रीज की वैल्यूएशन लगवाएगी, जो भी उनकी वैल्यू होगी कोर्ट उसको सामने रख के उनका राइट इनको देगी। इनसे इनका राइट कोई नहीं छीन सकता। बिल्कुल ठीक, जिस तरह आपने अभी सुना कि शहला आपका हक आपसे कोई नहीं छीन सकता, इसी तरह मुफ्ती साहब हमारे साथ लाइन पे हैं, हम उनसे सवाल करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुफ्ती साहब, हम आपको प्रोग्राम हवा की बेटी में जहमत दे रहे हैं। इस वक्त हवा की बेटी मुश्किल में है, हम आपकी रहनुमाई चाहते हैं। जी फरमाइए। हमारे साथ अभी एक कॉलर थी हमारी जिनका सवाल था कि उनके ससुर बेरारवी का शिकार हैं और जायदाद को दूसरे लोगों में बांट रहे हैं, जबकि उनके शौहर को उन्होंने बुरी सोहबतों में डालकर बिल्कुल तमाम मामलात से मुबरा कर दिया है। अब वो 3 बच्चों की इस वक्त माँ हैं और बच्चे भी माशाल्लाह उनके बड़ी उम्रों के हैं, तो वो इस वक्त परेशान है क्योंकि इस वक्त उनके पास घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है और ससुर ये कहकर जवाब दे देते हैं कि वो इस वक्त लोगों को खिलाकर नेकियां जमा कर रहे हैं। देखें, शरई हवाले से ये बाप की जिम्मेदारी बनती है कि अपने औलाद का सारा नाखमता वो बर्दाश्त करे, पहनने का, खाने का और तालीम का जितने भी अखराजात हैं ये बाप के ज़िम्मे है और बीवी का खर्चा भी बाप के शौहर के ज़िम्मे होता है। तो ये तमाम के तमाम इन्हीं की जायदाद से लिए जाएंगे जो शौहर के मिल्कियत में है। अच्छा, अब मसला हमारे यहाँ पे ये पेश आ जाता है कि अब इस्लामी अदालतें नहीं हैं, वरना शरई अदालतें हों तो ये बाकायदा कोर्ट जो है उसके लिए उनका लफ्ता मुकर्रर कर देगा कि जिस हैसियत के लोग हैं उसी हैसियत से उन बच्चों का खर्चा वगैरह इनको माहाना देना पड़ेगा और बीवी का भी उसका खर्चा देना पड़ेगा। तो हम तो शरई हवाले से सिर्फ रहनुमाई कर सकते हैं। ठीक है, कि शरीयत में इसका ये हुक्म है। अच्छा, और जी 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 मुफ्ती साहब, मैं ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह इन खातून ने अभी अपना दुखड़ा हमें सुनाया कि इनके शौहर को बुरी सोहबत का आदी बना दिया गया जी जी और वो किसी काबिल नहीं रहे और ससुर तमाम चीजों पर काबिज हैं, जी जी तो इस सूरत हाल में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो सरासर जुल्म है ना, जो लोग हकदार है उनके हक को मारना ये सरासर जुल्म है और हदीस करीमा में तो इसको बहुत सख्ती इसके बारे में बयान की गई है और बल्कि यहाँ तक फरमाया गया कि जो किसी पे जुल्म करता है तो वो ईज़ा देता है किसी मुसलमान को तो वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ा देता है और जो अल्लाह के रसूल को ईज़ा देता है तो वो अल्लाह तबारक व तआला को ईज़ा देता है और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स को जहन्नम में डालेगा। सही, उसके लिए वहीद सुनाई गई और ये भी हदीस में आया जो किसी की बालिश भर जमीन पर कब्जा करता है नाजायज तौर पर तो अल्लाह तबारक व तआला बरोज़ क़यामत 7 ज़मीनों का तोक बनाकर इसकी गर्दन में डाल देगा।
صحیح. اچھا مفتی صاحب، بہت خوبصورت انداز میں آپ رہنمائی فرما رہے ہیں. ایک بات اور میں جاننا چاہوں گی انہی خاتون کے حوالے سے کہ جس طرح انہوں نے ابھی اپنا مسئلہ بیان کیا تھا کہ میرے شوہر اس قابل نہیں رہے اور سسر نے یہ سارا تمام چیزیں قابض کی، تو ان کا ایک کہنا یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو کھلا کر، جبکہ جائیداد ہر چیز ان کے پاس موجود ہے، پیسہ روپیہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ دوسرے لوگوں کو کھلا رہے ہیں اور اپنے گھر میں ان کے لوگ بھوکے بیٹھے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ وہ نیکیاں سمیٹ رہے ہیں. تو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، ایسے لوگوں کا نہ نفل قبول ہے نہ فرض قبول ہے. جو لوگ اپنے واجبات کو ادا نہیں کرتے، اپنے فرائض کو ادا نہیں کرتے، تو ان کے نوافل بھی اللہ کے یہاں پہ قبول نہیں ہے. تو یہ نیکیاں جو سمجھ رہے ہیں کہ میں نیکیاں کر رہا ہوں، یہ ان کے منہ پہ مار دی جائیں گی. اور بروز قیامت ایسے لوگوں کے بارے میں آیا حدیث کریمہ میں کہ کچھ لوگ بروز قیامت لائے جائیں گے اور ان کے ساتھ نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے اور پہاڑوں کی مثل نیکیاں ہوگی. مگر لوگ آئیں گے اور ہر ایک اپنے حق کا دعویٰ کرے گا، ہر ایک اپنے حق کا دعویٰ کرے گا اور اپنا اپنا حق جو ہے لے کے جائے گا. یہاں تک کہ یہ نیکی کو جو پہاڑ لے کے آیا تھا یہ خالی ہاتھ رہ جائے گا. یہاں تک کہ اب لوگوں کے گناہ جو اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے. تو یہ بیوقوف انسان جو سمجھ رہا کہ میں بچوں کا حق مار کے، اس عورت کا حق مار کے نیکیاں کما رہا ہوں، نیکیاں نہیں بلکہ اپنے لیے آگ کے انگارے جمع کر رہا ہے. شکریہ. اچھا ایک اور ہمارے پاس مسئلہ ہے مفتی صاحب. یہ بیوہ خاتون ہے اور ان کے شوہر نے 2 شادیاں کی تھیں. یہ ان کی دوسری بیوی ہے، ان سے کوئی اولاد نہیں ہے. ان کے حصے میں صرف ایک مکان آیا ہے اور وہ بھی اس وقت جو ان کی پہلی بیوی اور بچے ہیں ان سے مانگ رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اس پر بھی ان کا کوئی حق نہیں ہے. ان کا کہنا ہے کہ شرعی اعتبار سے مجھے بتائیں کہ میری کیا حیثیت ہے، اگر یہ گھر بھی میں ان کے قبضے میں دے دیتی ہوں تو پھر میں کہاں جاؤں؟ لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے حصے میں مکان آیا. اب حصے میں مکان آنے سے مراد یہ ہے کہ اگر زندگی میں شوہر نے ان کو گفٹ کر دیا تھا، ان کے نام لکھوا دیا تھا، تو یہ تو وراثت کا حصہ نہیں ہے، پھر یہ انہیں کی ملکیت ہے اور کوئی اس پر دعویٰ نہیں کر سکتا. اور پھر جو باقی جو مال بچا ہے شوہر کا، اگر وہ شوہر نے کسی اور کے نام نہیں گفٹ کیا تھا، کسی اور کی ملکیت میں منتقل نہیں کیا تھا، تو اس کو پھر ڈیوائڈ کیا جائے گا شرعی وراثت کے طور پر. اور اس میں پھر حکم شرعی یہ ہوگا کہ ٹوٹل جائیداد میں سے 8واں حصہ دونوں بیویوں کو ملے گا. اچھا. 1/8 جو ہے دونوں بیویوں میں آدھا آدھا ڈیوائڈ کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. یہ ایک شرعی حکم ہے. پھر اگر بالفرض یہ مکان جو اب ان کے پاس ہے وہ ان کے شوہر نے گفٹ نہیں کیا تھا، ان کی ملکیت میں نہیں دیا تھا، تو اس کا مطلب یہ بھی پھر وراثت کا حصہ ہوگا. اور وراثت کا حصہ پھر ٹوٹل جائیداد کو کیلکولیٹ کیا جائے گا. کیلکولیشن کے بعد وہی جو میں نے قاعدہ بتایا ہے کہ 1/8 دونوں بیویوں کا حصہ ہے اور 1/8 میں سے جو آدھا حصہ جو ہے ان کا بنے گا. تو ایسی صورت میں دیکھ لیں کہ کل جائیداد کی صورت میں جو 1/8 کا آدھا حصہ جو بن رہا ہے، اگر اس کی قیمت اس مکان کے برابر ہے تو ایک مکان یہ رکھ سکتی ہے، اور اگر اس کی قیمت اس سے بھی زیادہ ہے تو یہ مکان پہ رکھیں اور بھی مال پہ دعویٰ کریں. شریعت نے ان کا حق رکھا. ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ پروگرام میں شامل ہوئے، بہت بہت شکریہ. آپ نے اتنے صحیح انداز میں ہماری رہنمائی فرمائی، اس کے لیے بھی بہت بہت شکریہ. ہم انشاءاللہ آپ کو پھر زحمت دیں گے. اور آپ نے ناظرین اس وقت سنا کہ ہمارے ساتھ تھے مفتی صاحب، اور مفتی صاحب نے کتنے خوبصورت انداز میں رہنمائی فرمائی. یقیناً دونوں لوگوں کو تسلی اور تشفی ہوئی ہوگی اور راستہ بھی دکھائی دیا ہوگا. اسی کے ساتھ میں آؤں گی آپا، میں چاہوں گی پروگرام کا وقت اختتامی مراحل پہ، تو کوئی اچھا سا میسج آج آپ وراثت کے حوالے سے دیں. سہرش، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر عدل اور انصاف ہو اور اسلامی طریقے پر یہ جو ہے وراثت کی جائیداد کی اس کی تقسیم ہو، تو ہمیں اس کے لیے شعور بیدار کرنا ہوگا. وہ شعور جو ہے وہ خواتین میں بیدار کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنا وہ شعور جو ہے وہ مرد حضرات میں بیدار کرنے کی ضرورت ہے. اس کی تعلیم ہمیں مردوں کو دینی ہوگی. دوسری بات یہ کہ یہ جو جائیداد کی تقسیم کا جو علم ہے، اس کو علم الفرائض کہا جاتا ہے، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی جب تک یہ علم الفرائض تمہارے اندر جاری و ساری رہے گا، تم خود بھی اس کی تعلیم حاصل کرو، اپنے اولاد کو دو، اپنے بچوں کو دو، تو یہ عدل اور انصاف رہے گا. تو ایک تو یہ کہ یہ ہمارے ہاں مدارس کے اندر جو بھی دینی مدارس ہیں ان کے اندر اس کو باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے. تو جس کو بھی یہ شعور آ جائے کہ اسے یہ وراثت تقسیم کرنی ہے تو پھر وہ بہت ہی آسان سی بات ہو جائے گی. اچھا میں چاہوں گی روہیلا آپ بھی کچھ چھوٹا سا میسج، بہت ٹائم شارٹ ہے اس وقت. بالکل سہرش، اس میں اتنا کہوں گی کہ ہماری بہنیں جو ہیں اپنے رائٹ کو پہچانیں.
اپنے رائٹ کو پہچانیں اور اپنے رائٹ کو حاصل کرنے کے لیے اسٹرگل کریں. بے شک, بہت شکریہ. اس میں ڈرنے کی کوئی ضرورت جو نہیں. ان کا رائٹ ہے ان کو ملے گا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. آپ دونوں مہمان ہمارے لیے بہت محترم تھے, آپ پروگرام میں شامل ہوئے, بہت بہت شکریہ آپ کے شامل ہونے کا. ناظرین, آج آپ نے دیکھا پروگرام ہوا کی بیٹی, موضوع تھا وراثت. جہاں وراثت کی بات آئی تو وہاں ہم نے دیکھا کہ سب نے اپنا اپنا حصہ لیا, مگر کونے میں بیٹھی روتی سسکتی وہ معصوم ہوا کی بیٹی کسی بھی حصے سے محروم رہی. اس کی وجہ کیا تھی؟ صرف اس لیے کہ وہ نازک تھی, اس لیے اس کو دبا لیا گیا. اور پھر دبانے کے بعد یہ بھی شور رکھا گیا کہ ہاں, اب تم کسی پر یہ سوال نہیں کرو گی کہ تمہیں جائیداد میں سے حصہ نہیں ملا, کیونکہ یہی تمہارے لیے صحیح ہے. کیا صحیح ہے, کیا غلط, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں hkb@aryqtv.tv پہ, جس میں ہم آپ کے ساتھ باقی تمام معاملات کی طرح اس وراثت کے معاملے پر بھی پوری طرح سے روشنی ڈالتے رہیں گے, شریعت کی روشنی میں اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی جمعرات. تب تک انتظار کیجیے گا پروگرام ہوا کی بیٹی کا, کیونکہ رات 9 بجے آپ کے ساتھ ہم ہوں گے روبرو. تب تک کے لیے اجازت دیجیے اپنی میزبان سحر شیخ کو. اللہ حافظ.